سیاسی اپاہج ہیں وہ سیاستدان اس ملک کی تاریخ کے جو پاپولر ہونے کے باوجود جو ہے بیساکھیاں تلاش کرتے ہیں. واہ، یہ اگر میں شاعر ہوتا تو اس کو پورے ردیف اور قافیے کے اندر بولتا. ابھی نثر پہ گزارا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب یہ تو کہہ گئے کہ 3.5 سال کے اندر انہوں نے وہ غیر دستوری کام کیا جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو سپورٹ کیا جو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. لیکن یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ جو اس کی بینیفیشری ہے وہ کتنی غیر جمہوری اور غیر دستوری ہوگی. مطلب سوچنے کی بات یہ، کوئی سوال یہ پوچھے تحریک انصاف سے کہ 3.5 سال اگر آپ نے فوج سے ماورائے آئین کام کروایا جس کو فوج خود تسلیم کر رہی ہے کہ ہم نے غلط کیا تو ہم اپنے آپ کو ہم سدھار رہے ہیں اور سدھار لیا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جس کے حق میں ہوا اور جو کنسٹیٹیوشنل پولیٹیکل پارلیمنٹری فارم آف گورننس کے اندر ووٹ لے کے پولیٹیکل پارٹی آئی ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے یہ کیا سیاسی بےہودگی کی، آپ نے یہ کیا دستور کا تماشا نکالا، آپ نے یہ کیا آئین کو تحقیق کیا کہ آپ نے ایجنسیوں کو یوز کیا اپوزیشن کے خلاف. ووٹ آف کانفیڈنس اپنے بل بوتے کے بجائے ایجنسیوں سے کروایا. آپ نے اکانومی کے معاملات اپنی مبینہ نااہلیت کی بنیاد پہ آرمی چیف کو سونپ دیے. فارن افیئرس کے یہ اس سے کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. اس طرف کی سٹوری تو آ گئی. اس طرف کی سٹوری آج میں شروع کر رہا ہوں. اور یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ کل عمران خان صاحب جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کہہ رہے تھے میں نے نئے آرمی چیف کا کے متعلق بڑی اچھی باتیں سنی ہیں. بھائی آپ نے سنی کیا، آپ نے دیکھی بھی ہے جب وہ اس طرح کے ڈاکیومنٹس گئے تھے کرپشن کے پنجاب کے سامنے اور آپ سے برداشت نہیں اور آپ نے ان کو فارغ کر دیا. جی ایسے آج وہ خدا کی شان ہے ڈیوائن جسٹس کے وہ آرمی چیف ہے. تو آپ نے سنی نہیں، آپ نے دیکھی بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج بھی اور کل بھی وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عدالت اور فوج جو ہے وہ انٹروین کرے، اکانومی بدحال ہو رہی ہے وہ انٹروین کرے، وہ الیکشن کروانے کے لیے انٹروین کرے، فلان چیز کے لیے انٹروین کرے، یہ سخت غیر دستوری اور غیر آئینی مطالبہ ہے. مطلب کس حق سے وہ فوج کو اور عدلیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے پاکستان کے پولیٹیکل معاملات کے اندر بدل کریں. مطلب یا آپ اتنے یوزڈ ہو یا پاکستان کے اداروں کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا، یا وہ ایسے ہی کرتے ہیں. اگر انہوں نے بھی روش سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی تب بھی نہیں، وہ اسی روش پہ ہے. یا پھر آپ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے چاہے آپ پاکستان کی پاپولر ترین پارٹی ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل مڈ سلگنگ دوبارہ کی جا رہی ہے خاص طور پہ فوج کو، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کی سیاسی فرسٹریشن ہے یا یہ واقعی ایک راہ دکھا رہے ہیں کہ جناب ملک واقعی ڈوب رہا ہے، اکانومی واقعی بدحال ہے، انرجی کا واقعی کرائسس ہے اور اب ادارے کچھ آگے ڈائلاگ کرے. حالانکہ اگر پولیٹیکل ریزننگ ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حالات ہے تو میں بڑے برے پی ڈی ایم والے لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو الیکشن اور اکانومی پہ تیار ہوں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے وہ جو عادت پڑی ہوئی تھی پیچھے کی دھرنوں سے لے کے آگے تک کہ بیساکھی ہوگی تو آگے چلیں گے، بٹ اٹ از انٹائرلی انکانسٹیٹیوشنل. بہت وارم ویلکم ڈاکٹر صادق ملک صاحب آپ کو، بڑے خوش ہیں ہمیشہ کی طرح. کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا چلے گی حکومت کب آئی اور ان کو یہ پتا اس سے پہلے انہوں نے اٹھ جانا ہے جب حکومت نیند سے خواب غفلت سے کہ حکومت چلی گئی، یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ کب گئی. جی. تو دوسرے ہیں بھٹی صاحب. اب تو انہوں نے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو، وی لاگرز کو چیلنج کر دیا ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے کہا پروگرام میں آئے، ورنہ پہلے تو ریکویسٹ کرتے تھے لیکن اب کیونکہ یوٹیوب میں بزی ہو گئے اس لیے مشکل سے آئے. تو اللہ کرے گا یوٹیوب چلے لیکن یہاں بھی آتے رہے ورنہ ہم بدعا دیں گے. آگے جی افتخار درانی صاحب میرے بھائی تحریک انصاف کے، ان کو جب سے تحریک انصاف والوں نے کہا نا کہ تسی کامران شاہد شو جا کے جو ہے بہت ہی سویٹ ہو جاتی ہو، تو پچھلے 2 شو سے بڑے اگریسو ہوئے ہیں لیکن مجھے اگریسو لوگ اچھے لگتے ہیں. افتخار بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر. افتخار بھائی ہمارا تو حسن سلوک وہی رہے گا آپ سے، چاہے آپ اپنے میڈیا یا کیبنٹ یا جو آپ کی شیڈو کیبنٹ اس کے پریشر کے تحت جتنا مجھ سے لڑیں جو 2 شو سے آپ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سر سوال یہ ہے کہ نہ میں توشہ خانہ کا پوچھوں گا نہ میں پوچھوں گا یہ جو فرد جرم کا مینٹیننس کی جو 15 تاریخ کو آ رہی ہے جس میں ایونچولی 3 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے اور باعزت بری بھی ہو سکتے ہیں عمران صاحب، اور ایک کنٹروورشل معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر وہ ہے وہ تو میں نہیں چھیڑوں گا فی الحال. مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ اکانومی جو ہے بڑی بدحال ہے، یہ بھی مان لیتا ہوں ان کا قصور ہے، ڈالر کا گیپ بہت ہو چکا ہے. آپ کس استحقاق کے تحت آرمی چیف کو ان کی تعریفیں کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹروین کر کے الیکشن کروائیں، یا آپ سپریم کورٹ کو عدالتوں کو انٹروین کر کے کس جمہوریت اور کس دستور کے تحت عمران خان صاحب سب کچھ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، امریکن ڈیموکریسی یا ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ایک بڑا کلیدی رول ہے پاکستان فوج کا، اور میرا خیال ہے کہ وہ 50 کی دہائی سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک جاری ہے. دیکھیں پولیٹیسائزیشن آف جو ہے نا آپ کی ملٹرائزیشن آف پالیٹکس جو ہے یہ ایک بڑا ڈیپ سبجیکٹ ہے. میرا خیال اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کوئی ایسی انہونی بات عمران خان نے نہیں کہہ دی ہے جس کے اوپر آپ ناراض ہوں یا کوئی بھی ناراض ہو. یہ ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے. دیکھیں
ایک ہے ڈسکشن وہ ہے آرمی رول ان پالیٹکس، ٹھیک ہے جی. ابھی ہمارے کافی دوست آ کے یہاں پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا فوج کے خلاف، یہ کہہ دیا. دیکھیں ہماری گفتگو ہوتی ہے آرمی رول ان پالیٹکس، جو کہ بڑی ایکٹیو رہی ہے اور سب اس میں بھرملا کہتے رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا تھا اور ابھی بھی ہے. میری ایک بات سنیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایگزیکٹلی جب عمران صاحب کہہ رہے ہیں تو واٹ از ہی سجیسٹنگ ٹو سپریم کورٹ چیف جسٹس اینڈ آرمی چیف، کیا کرے وہ اس حکومت سے؟ کس طرح الیکشن ارلی کروائے آپ کے حساب سے؟ کرے کیا؟ روڈ میپ کیا ہے؟ جی مجھے اپنا تھوڑا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے دیں جی. اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا جی، آپ جب ملٹری رول ان پالیٹکس ہے وہ ہم اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی آپریشنل پریپیئرنیس پہ بات کر رہے ہیں. فوج کی جو آپریشنل پریپیئرنیس پہ کوئی ہماری پارٹی نے آج تک بھی بات نہیں کی. ہمیشہ ہم جب بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آرمی رول ان پالیٹکس کے اوپر. یہ نہیں کہ جب ان کا اس تقریباً 7.5 جو ہے دہائیاں ہیں ان میں ان کا رول رہا ہے. جب بھی کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے اس ملک کی تاریخ میں، آپ کو وحید کاکڑ صاحب بھی یاد ہوں گے، ٹھیک، انہوں نے کیا کیا ہے، جنرل مشرف نے کیا کیا ہوا ہے، لوگ اور جنرل ضیاء نے کیا کیا ہوا ہے، جنرل خان نے کیا کیا. یہ بڑی لمبی ہسٹری ہو جائے گی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرمی رول ان پالیٹکس، افتخار بھائی آپ کے کہنے کہ آپ کے منہ سے اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ 3.5 سال میں آپ نے فوج کو پاکستان کی گورنمنٹ کے سروں میں بٹھایا ہوا تھا. آپ تو یہ کہتے ہوئے اچھے لگتے نہیں ہیں، باقی تو زبردستی کاکڑ نے زبردستی استعفیٰ لیا ہوگا نواز شریف سے، مشرف صاحب نے زبردستی ٹیک اوور کیا ہوگا. آپ نے تو 3.5 سال جو ہے وہ فوج کو، فوج کی، میں یہ تو یوز نہیں کروں گا ورڈ جو پرویز الہی نے کہا کہ آپ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ساری حکومت کی پاور باجوہ صاحب کو دے دی تھی. تو آپ کس منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اور آپ اگین اب فوج کہہ رہی کہ ہم نے وہ غلط کیا، اور غلط کا مطلب ہے پھر عمران خان نے بھی غلط کروایا ان سے. لیکن چلے آپ وہ غلطی تو مانیں گے نہیں، لیکن اس سے آگے میں یہ کہہ رہا ہوں آج کیوں ان کو کہہ رہے ہیں آپ کس دستور کی شک کے تحت، اور آرمی چیف اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا کریں؟ اس ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، ان کا کیا ہیڈک ہے اس کے اندر؟ عوام نے ووٹ دیا ہے. اب اگر کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی، لیٹس سپوز آپ کی آ جائے گی اور اکانومی تباہ ہو رہی ہوگی، تو پھر یہ مصدق ملک کی پارٹی کہے گی آرمی چیف سے کہ جی اب یہ تو تباہ ہو رہا ہے ملک، آپ انٹروین کریں. کس آئین کے تحت آپ یہ باتیں؟ دیکھیں ہم کوئی انڈین آرمی چیف کو تو کہہ نہیں رہے نا. مجھے بتائے کمران بھائی، ہم کو انڈین آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں؟ ہم پاکستان فوج کی بات کریں، ہم کیوں برا بنائیں گے؟ آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ جب مجھے برا نہیں لگ رہا تو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ مجھے اس لیے برا لگ رہا ہے مجھے 3.5 سال برا لگا فوج کا رول. مجھے 3.5 سال فوج کا برا رول لگا. میرے آرمی چیف کے منہ پہ کہا کہ آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا، یہ غلط رول ہے آپ کا جو آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا. نا آپ نے میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے دل میں فوج کا ریگارڈ ہے، آرمی چیف کا ریگارڈ ہے. میری سن لینا سر، نہیں میں نے جب وہ آرمی چیف سے تبھی بتایا تھا، میرے پروگرام میں نہیں تھے. ابھی بھی ریگارڈ سن لیں جب وہ آرمی چیف سے میں نے بتایا تھا کہ 3.5 سال میں نے فوج سے ڈائلاگ کیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. باجوہ صاحب سے کہا آپ غلط کر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے آپ وہ بن گئے ہیں آرمی چیف، آپ کو پورا ملک کا ہونا چاہیے، یہ غلط تھا. اور اب آپ اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے، آپ نے جو کیا وہ صحیح ہے. اس سے ادارہ کمزور ہو رہا ہے، پاکستان کمزور ہو رہا ہے. آپ اپنی پولیٹیکل ڈائلاگ پی ڈی ایم سے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ادا کا مسئلہ ہے؟ ملک یہ کمزور ہے، پاکستان کی خاطر کر لیں ان سے نا. میری بات سنیں، نہیں مذاکرات کرنے سے کمزور کس طرح ہو رہا ہے سر؟ یہ تو بتائیں مجھے یار. میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ملک کمزور ہو رہا ہے، ملک کی اکانومی ختم ہو گئی ہے، یہاں پہ ملک کمزور ہو رہا ہے، ملک کی اکانومی ختم ہو رہی ہے. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد انتخابات کرائی جائیں، تو اس میں کون سی غیر جمہوری بات ہو رہی ہے اس میں؟ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. پوائنٹ آ گیا مسلم صاحب، میں آپ کے پاس نہیں آ رہا ابھی، میں بھٹی صاحب سے لے کے پوائنٹ تو آپ نے سر بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ پنجاب دیکھیں نا، 10 منٹ آپ کے ساتھ ہو گئے میرے نا، پھر دوسری پارٹی کو ٹائم نہیں ملتا. ابھی 10 منٹ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. افتخار بھائی بات یہ ہے کہ ارلی الیکشن کرانا آپ کا رائٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی نہیں چاہتے، لیکن پرویز الہی نے استعفیٰ اور وہ لکھ کے کہہ دیا کہ وہ جب آپ عمران خان کہیں گے اسمبلی ٹوٹ جائے گی، آپ پنجاب میں اسمبلی کال کریں الیکشن میرا خیال سے بہت پریشر پڑ جائے گا، جو سیاسی طریقہ ہے. لیکن بھٹی صاحب یہ جو طریقہ ہے، اب ذرا اس سے پہلے کہ آپ ہم مل کے کریں گے پی ڈی ایم پہ دشنام ترازی، لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ 3.5 سال بھی غلط ہوا، باجوہ صاحب نے ایڈمٹ کیا جاتے آتے، غیر دستوری کام تھا وہ. اب عمران صاحب جو کل سے پھر شروع ہوئے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا، آج انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی کہہ دیا. کیا کام ہے سپریم کورٹ کا اور آرمی چیف کا کہ وہ ان سے ارلی الیکشن لے یا اکانومی میں مشاورت؟ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. کوئی کام نہیں. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ ان کا نیریٹو ہے، کہنے دیں. کوئی کام نہیں. مجھ سے تو میری رائے پوچھیے نا. کوئی کام نہیں، ان پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کا کام ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آج کی اخبار میں ایک بیان چھپا ہے جو آپ کی شاید نظر سے نہیں گزرا، کہ شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ، سیاستدان اور فوج اکٹھی بیٹھے اور ملک کو آگے اس سے نکالے.
یہ جو تو غلط کہا ہے انہوں نے, ان کا تو اب مجھے بتائیں وہ بھی غلط ہے. نہیں مجھے بتائیں یہ two wrongs can't make one right. نہیں نہیں ناٹ ایٹ آل, میں اس پہ بات نہیں کر رہا, گجرا والے جلسے کی بھی نہیں بات کر رہا کہ جب وہ کہتے بجلی کے بل کی وجہ جن قمر جاوید باجوہ آپ ہیں یا نہیں میں بات سنیں نا, بات سنیں, یا جن قمر جاوید باجوہ یا DGISI فیض حمید, یہ آپ کا کام ہے, یہ بجلی کے بل, یہ تحفہ, یہ فلان چھوڑ دیجئے. بیسک ایشو کیا ہے اس وقت؟ بہت اچھی بات ہے اور اللہ کا شکر, میں تو کہتا ہوں کہ فوج اور عدلیہ باہر رہے. یہ جس طرف بھی وہ کوئی بھی تھوڑی سی کرتے ہیں تو ہر کوئی گالیاں دینے لگ جاتا ہے, اس کے بعد اللہ کرے ان کی میرا عزت ایک سوال ہے کہ اتنے پاپولر ہیں عمران خان, پنجاب اسمبلی وہ توڑ سکتے ہیں, KP وہ توڑ سکتے ہیں, ارلی الیکشن کا پریشر اس طرح ڈال سکتے ہیں, چلو ان سے ڈائلاگ تو نہیں کر سکتے, تو پھر یہ آرمی چیف اور سپریم کورٹ چیف جسٹس کو کیوں؟ سر میں نے تو اس کا ایک سمپل سا دیا ہے نا کہ کوئی نہ اخلاقی, نہ آئینی, نہ اصولی, نہ منطقی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ حکومت میں ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کو آج کیا عدلیہ اور فوج چھوڑے نا یار, میں یہ کہہ رہا ہوں جو فوج نے ایک دو پوزیشن لے لی ہے پولیٹیکل, اب وہ کس طرح عمران خان کے کہنے پہ اگر آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ جی آپ نے ان کی بات مان لی, ان کا تو آنا بنتا ہی نہیں ہے بیچ میں. بھائی جان آپ ایک پھر غلطی, وہ مجھ پہ زیادتی کر رہے ہیں نا, ان کو چھوڑ دیں, عمران خان کو نہ چھوڑیں. وہ شاہد خاقان عباسی یار ایکس پرائم منسٹر, نہیں تو وہ ان کی کوئی ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے مقابلے میں کوئی ورتھ ہی نہیں ہے یار. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان the most popular leader, اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں شاہد خاقان صاحب نے بھی کہا تو غلط کہا. اچھا دوسری بات آئیے, مجھے ایک بتائیے, سمپل سادہ سی بتائیے یار, یہ ملک رہے گا تو فوج اور عدلیہ اور سیاست رہے گی نا, کیا بنا اس ملک کے ساتھ یار؟ 7.5 مہینے میں کبھی اس پہ آپ کو غور کیا ہے؟ آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ تو مان نہیں رہے تو فوج. او بھائی جان یہ نہیں چل رہا ان سے, تو نہیں یہ نہیں چل رہا, یہ اور بات ہے. دیکھیں جب نہیں چل رہا نا, میری بات سنیں بھٹی صاحب, میری بات سنیں نا, 3 سال جب ان سے نہیں چل رہا تھا, آپ نے بیٹھے کہتے ہیں ان سے نہیں چل رہا, تو ہم کبھی یہ کہتے تھے کہ فوج کو کہا جائے کہ الیکشن کروائیں فوراً؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے. میں کہہ رہا ہوں, میں پھر آپ اسی پہ آگے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے یہ مطالبہ, یہ تو طے ہو گیا, لیکن مجھے بتائیں حل کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے, ویژن کیا ہے؟ پوچھتے ہیں نا, اس کا جواب نہیں. دوسری بات, آج معیشت میں کہیں ڈار صاحب نظر آ رہے ہیں, مارکیٹ میں ڈالر نظر آ رہے ہیں. آپ کے اس چینل نے خبر دی ہے کہ $50,000 سے $200,000 والے سفارت خانوں کے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے. ٹھیک ہے, یہ میرے بھائی مصدق قابل احترام, یہ ہمیں روز دالوں کے, آٹے کے, گھی کے, چینی کے ریٹ بتاتے تھے. آپ مجھے بتائیے اچھا زر مبادلہ کتنا ہے؟ ڈیفالٹ کا خطرہ عمران خان کے دور میں تھا جتنا اب ہے؟ نہیں تھا. اور مہنگائی جتنی, بے روزگاری, آخری ترک کا پتہ. آپ مجھے بتائیں کہ جو کل شہباز شریف صاحب ہاتھ ڈال رہے تھے سلمان شہباز کو, جو اصل تو نظام انصاف کو ڈالنے چاہیے تھے یار, اب سارا کچھ ہو گیا نا, ایک نواز شریف صاحب کی واپسی رہ گئی ہے, سارا کچھ ہو گیا. اور اب ہم آپ نے ماتم کر رہا ہے کالے کپڑے پہن کے, انشاءاللہ میں نے سلوا کے رکھے ہوئے. اچھا اب بتائیے, نہیں آج تو آپ تھے. اچھا آپ مجھے دھول بھی اڑائیں گے, اور وہ یار جلدی کر رہے ہیں, آپ کو بولنے کا بہت شوق ہے, آپ کا بھی چس پورا نہیں, وہ یوٹیوب پہ بھی کر رہے ہیں, جیو پہ بھی بیٹھتے ہیں, بس کر دیں بیچارے کبھی ہفتے میں. نہیں میں 3 جملے سے جلدی بولیں. میں اپنے بھائی سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ زر ان بھائی سے, اب یہ ظاہر ہے میرے تو ایک اور آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے جب میرے بھائی ہوتے ہیں. بات زر مبادلہ, ڈالر, گیس, بجلی, معیشت, بیرون ملک, اندرون ملک, اسحاق ڈار, ڈالر, شہباز شریف, 14 جماعتیں, مولانا صاحب, زرداری صاحب, اور سارا تجربہ. اس کے بعد عمران خان کا یہ روز اس کو انجیکشن لگاتے ہیں اور وہ سچ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈوب رہا ہے. جو یہ یاد کر کے آئے تھے انہوں نے بول دیا اور صحیح بولا ہے, بڑا اچھا بولا ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ بھٹی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور افتخار دورانی صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے, عمران خان کی بھی ٹھیک ہے کہ ملک آپ کے انڈر نیچے جا رہا ہے. اب اس کا ایک حل یہ ہے کہ جی عمران صاحب کہہ رہے الیکشن کرا لیے جائے, تو چلیں ان کی اس بات کی ہم تائید نہیں کرتے کہ فوج کو ملوث کیا جائے, لیکن آپ کو ملوث تو کر سکتے ہیں. آپ کو کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کب ہوگا, باہر آئے گی تو الیکشن کرائیں گے, ابھی خزاں چل رہی ہے الیکشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سپرسٹیشس کب سے ہو گئے آپ, خزاں کے پھول پہ آتی کبھی باہر نہیں, یہ آپ لوگوں کی وہ پوزیشن ہے. پی ڈی ایم کی خزاں کے پھول پہ آتی کبھی باہر نہیں, آپ الیکشن جب بھی کرا لیں جتنا عمران خان نہیں ہے. اس کو آسان لفظوں میں کریں تو تہم پرستی, وہم, بدگمانی, یہ اس طرف چلی جائے گی بات. جی چلیں جی آگے آپ سے ایسے نکل گیا منہ سے, میں واپس لے لیں. یہ تو نان سیریس لوگ ہیں, اب آپ سیریس بات کریں. اچھا یہ آپ کا طے شدہ. آپ کو پتہ ہے بھٹی صاحب نے پروگرام میں کہا تھا کہ میں تو آپ میرے بھائی ہیں, گلے ملے 3 دفعہ گلے ملے, 3 مرتبہ گلے ملے. ان کو یہ تھا کہ پی ٹی اے والے نہیں آئے ہوں گے, وہ بعد میں پاچا افتخار دورانی صاحب بیٹھے ہوئے, وہ غلط ڈرا کر لیا. اگر وہ نہ, یا سبسٹینس میں میرا نا ٹائم بڑا قیمتی ہے, ویل آف نہیں چل رہا. سر بولے جواب دیں. بڑی صاحب رک جائیں, بڑی صاحب
لوگ نہ سوئچ کر لیتے ہیں میرے وی لاگ سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ الیکشن بلائیں گے نہیں وی لاگ سے کیوں جیلس ہے کیوں جیلس کوئی اور ہے جی بتائیں سر بات یہ ہے کہ آئین نے بڑا کلیئر طریقہ کار دیا ہوا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ آپ کو پتہ ہے 3.5 سال جب مہنگائی تھی اور بہت سے مسائل تھے تو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آپ الیکشن کروائیں، آپ تو سلیکٹڈ ہیں، آپ آئیے اور فوراً الیکشن کروائیں. تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ آئین ہے، آئین میں وزیر اعظم ہوں، جب میرا جی چاہے گا کروائوں گا، نہیں کرواتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اکانومی اتنی بتھال نہیں تھی اس وقت. وہی آئین ہے، وہی آئین ہے، اسی آئین کے تحت وزیر اعظم ہے. اب جب ان کا جی چاہے گا، جب وہ سمجھیں گے کہ الیکشن ہونے چاہیے تو وہ کروا دیں گے الیکشن. کوئی آئین تو نہیں بدل گیا، ایسا تو نہیں کہ پہلے پاکستان کا آئین تھا اور اب سویڈن کا آ گیا. اسی آئین کے تحت چل رہے ہیں. اور خان صاحب آپ نے جو پروگرام کا ابتدائیہ دیا اس میں بہت سے سوالات اٹھے ہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے کہا تھا آدھے جرنیل ایسے ہیں اور آدھے جرنیل ویسے ہیں. تو اب خان صاحب سے پوچھا جائے کہ کیسے ہیں؟ آج تو آپ نے بہت تعریفیں کی ہیں. اور پھر خان صاحب سے پوچھا جائے، وہ کہتے تھے کہ بہت سے باقی تو سب ٹھیک ہیں، ایک جرنیل پہ اعتراض ہے. تو آج پوچھا جائے نا کہ بھائی وہ کون سے تھے؟ باقی تو جو آرمی چیف کی دوڑ کے آرمی چیف کی دوڑ میں ہی انہوں نے کہا تھا نا کہ آدھے جرنیل، ایک میں نام نہیں ہوں گا، کچھ بہادر ہیں اور کچھ کیا ہیں، کچھ وفادار ہیں اور کچھ کیا ہیں، کچھ چوروں کے محافظ ہیں. جی بالکل. تو یہ کیا ہیں؟ پھر الیکشن اس سے ایک دن پہلے یہیں آپ کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے وہ کلپ بھی چلایا تھا کہ جو بھی چیف یہ لگائیں گے اسے ہم کنٹروورشل کر دیں گے. تو اب کیا ہے یہ کنٹروورشل کر رہے ہیں؟ آج تو آپ بالکل معافی تلافی آپ کو لگتا ہے کنٹروورشل کر رہے ہیں؟ جب وہ کہہ رہے ہیں ایک لاجیکل بات کہہ رہے ہیں عمران صاحب کہ بھئی آپ لوگ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. ابھی چیف آئے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ آپ آئیں جی آپ یہ کریں یا نہ کریں. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا چینج آف ہارٹ ہے؟ ہم جانتے ہیں ان کا موقف کیا رہا ہے جنرل سید عاصم منیر صاحب کے اوپر، اور کیسی کیسی رکاوٹیں کھڑی ہوئی ان کے آرمی چیف بننے میں. لیکن آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے متعلق بڑی اچھی باتیں سنی ہیں، اگر اس کو ہم رائٹ اسپرٹ میں لیا جائے تو آپ کو لگتا ہے چینج آف ہارٹ ہے یا یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ جی مجھے لگتا ہے کنسسٹنسی ہے. خان صاحب میں ایک چیز تو کنسسٹنٹ ہے نا کہ ان کے کال اور فعل میں ہمیشہ تضاد رہا ہے، ہمیشہ تضاد رہا ہے. آپ دیکھ لیں انہوں نے فخر الدین جی ابراہیم کے متعلق کیا کہا، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے انہوں نے جسٹس وجیہ الدین کے متعلق کیا کہا، پھر آپ دیکھ لیجئے انہوں نے 35 پنکچر کے متعلق کیسے ٹرن لیا. لیکن صدیق صاحب آپ جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آپ الیکشنز میں جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ فیصلہ تو آپ اس لیے بھاگ رہے ہیں، اور obviously عمران خان ایک نیچرل بات ہے کہ وہ ایک پاپولر بندہ ہے، وہ چاہے گا فل پریشر ڈالے. دیکھیں کامران صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے، الیکشن ہوگا، اگر عوام ہمیں نہیں پسند کریں گے تو ہٹا دیں گے، اور خان صاحب کو پسند کریں گے تو لے آئیں گے. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ تو عوام کا فیصلہ ہے نا. اور الیکشن کے لیے اس کی جو میعاد ہے وہ میعاد اگر ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم بولیں کہ الیکشن، جس طرح خان صاحب نے کہا کہ یہ تو کون سی انہوں نے آرٹیکل 5 لگا دو، ان کا تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، ایسی تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے آئین کے مطابق. لیکن یہ اسمبلی تو عوامی اسمبلی نہیں تھی، یہ تو جعلی مینڈیٹ والی تھی. جعلی کس چلے یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. افتخار بھائی میں آپ بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو آتے ساتھ ہی پوچھوں گا آپ سے. کوئی طریقہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پارٹی اس ملک کی خاطر عمران خان صاحب کے پاؤں پکڑ لے، ہاتھ جوڑے کہ یار آپ ماسک پہن لیجئے گا ان سے ملتے ہوئے، یا آپ نہ ملے گا آپ کی طرف سے ہم مل لیتے، لیکن معیشت کو لے کے اور الیکشن کو لے کے گورنمنٹ کے ساتھ بات کر لی جائے؟ ٹھیک ہے یہ آپ کے نزدیک گندے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، لیکن جب آپ پاکستان کی خاطر آرمی چیف کو پالیٹکس میں آنے کی دعوت دے سکتے ہیں کہ مذاکرات کریں، تو اس سے لیسر کام جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے بات کر لیں. یہ آپ کی پارٹی کر سکتی ہے، یا عمران خان صاحب کا جو کال ہے یا اسمبلی میں آ جائیں سر، یا اسمبلی میں آ جائیں، یا عمران خان صاحب کا یک رکنی کال جو ہے وہ کوئی ویٹو نہیں کر سکتا آپ کی پارٹی میں، اکثریت بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا. ایک بریک کے بعد جی. افتخار بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پہلا سوال یہی ہے کہ ایک آپشن تو یہ، وہ مذاکرات والی بات بھی چھوڑیں، پنجاب اسمبلی توڑنے کی، کیا پنجاب اسمبلی توڑنے کی صرف نام نہاد آپ کے پاس پاور ہے یا ایکچوئل پاور بھی ہے؟ اور ایکچوئل پاور ہے تو اس کو ایکسرسائز کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ یا دوسرا یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید ابھی کیسز بڑے تیز ہو رہے ہیں تو الیکشن کی فضا عمران صاحب اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے کیسز سے جو بڑے بڑے سینسٹیو کیسز بھی آنے والے ہیں اس سے نظر ہٹائی جائے انتخابی مہم چلا کے. دیکھیں ایک تاثر ہے جو عمومی دیا جاتا ہے کہ جی عمران خان کی کیسز ہیں. دیکھیں اس ملک میں نا جی پہلی بات یہ ہے کہ
گورنمنٹ لیول پہ، حکومتی لیول پہ، ریاستی لیول پہ کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پہ عام و خاص کو جو ہے، جو خاص جو لوگ ہیں یہاں کے، جو اشرافیہ ہے، اس کے لیے کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیں پورے کے پورے واپس آ گئے ہیں، کیس ختم ہو گئے ہیں، سلمان شہباز آ گیا، شہباز شریف بری ہو گیا، نواز شریف بری ہو گئی. عوام نے پہچان لیا ہے کہ اس وقت ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنانے والے کون ہیں، شوکت خانم نمل، اور القادر یونیورسٹی بنانے والا کون ہے. یہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ کیسز ہوتے رہے ہیں، جو آپ کیس بتا بھی رہے تھے وہ 5 دفعہ ہم لڑ چکے ہیں، دوبارہ لڑ لیں گے. کیس ایشو نہیں ہے جی. ایشو یہ ہے، اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے اکانومی اس ملک کی. ہمارے ملک میں سب سے بڑا کرائسس اس وقت یہ چل رہا ہے. یہ جو ہے اس وقت ریئلائز آپ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے ایسا نہیں ہے جو ذات کی مفاد کے لیے نہ بیٹھا ہوا. 3/4 کیبنٹ جو ہے وہ سارے ایف آئی آروں میں کیسز میں ملوث ہے. اپنے کیس ختم کر رہے ہیں. ادھر ملک ڈوب رہا ہے. ان لوگوں نے اٹھ کے باہر چلے جانا ہے. ساری جائیدادیں ان کی باہر ہیں، مے فیئر، ایون فیلڈ سب باہر ہیں، وہاں پہ موجود ہیں، سرے محل والے باہر ہیں. یہ پی ڈی ایم ساری کی ساری جو ہے وہ ذات کے لیے. ہم بتا رہے ہیں کیونکہ تاریخ لکھی جائے گی. کامران بھائی آپ کا نام ہی تاریخ میں ہوگا، ہمارا بھی، ڈاکٹر مصدق کا بھی، اور ارشاد بھٹی صاحب کا بھی، کہ ہمارے کیا رول تھے. آیا ہم نے ریڈ فلیگ ریس کیا، آیا ہم کھڑے ہوئے، ہم نے ڈیمانڈ کی کہ نہیں کی. جب تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان کا بتایا جائے گا. عمران خان تو کہہ رہا تھا عوام کو یہ بھلے نہ کریں الیکشن جی، یہ کہیں جی آئین میں لکھا ہوا ہے. ملک ڈوبتا ہے، ملک کے ساتھ جو ہوتا ہے، اکانومی خراب ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے. اس وقت جو ہے کامران بھائی صورتحال 2018 سے بھی بری ہے. یہ جو لے کے آئے تھے، ارشاد بھٹی صاحب نے بھی فرمایا کہ اسحاق ڈار صاحب کو لے کے آئے تھے یہاں پہ اکانومی بچانے کے لیے، وہ فردر ڈوب گئی ہے. آپ اس وقت جو ہے ڈیفالٹ سچویشن پہ کھڑے ہیں. آپ کو کوئی بندہ ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ آپ کی لوکل کریڈیبلٹی ہے، نہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے. جب تک الیکشن نہیں ہوگا کامران بھائی یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا. نہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئیں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سرٹینٹی نہیں آئے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل، ٹھیک، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پولیٹیکل سرٹینٹی نہیں آئے گی اس لیے. ٹھیک، ہاں ہم مرضی سے ڈیبیٹ کر لیں گے، فوج کو لے آیا، عدالت کو کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دے. اس میں ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی فرسٹ تھنگ ہے. جن کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت 6-8 مہینے ساتھ کی ہے، وہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہی نہیں کر رہے. یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں دیکھیں، ہماری جب حکومت گئی، عمران خان کی دنیا بھر سے پذیر آئی ہوئی فورن پالیسی کے لحاظ سے. یہاں پہ او آئی سی کی 2 ہوئی ہیں. اچھا، اب میرا آپ کا یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر میں یہ مصدق صاحب کے آگے رکھتا ہوں، افتخار بھائی آپ کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں چاہ رہا ہوں اسی پہ ہم فوکس کریں. آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ دیا اینڈ مور دین ہاف میں آپ سے کنونس ہوں. مصدق صاحب بات تو ان کی صحیح ہے کہ آبویسلی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اس میں آپ بلیم گیم کر سکتے ہیں کہ عمران خان نے مچائی ہوئی ہے. وہ کبھی تلواریں لٹکا دیتے ہیں پارلیمنٹ پنجاب سے بھی توڑنے کے لیے، کبھی وہ لانگ مارچ کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن ہے. اور یہ بھی ریئلٹی ہے اکانومی آپ اسمبلی نہیں ہے. تو اب کس طرح اس کو مینیج کیا جائے؟ الیکشن اس کا حل نہیں ہو سکتا آپ کے خیال میں؟ پہلے تو جی افتخار صاحب میرے بھائی ہیں، میرے دوست بھی ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا ان سے ایسے تکرار کرنا، لیکن بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ کرپشن اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر کرپشن کوئی مسئلہ ہوتا تو عارف نقوی سے جو 3 ملین پاؤنڈ لیے تھے، جس کے بعد 250 ارب کا ان کا رائٹ آف کیا، کنٹریکچول ان کی جو آبلیگیشن تھی کہ الیکٹرک کی، تو اس وقت کرپشن میں پکڑے نہ جاتے. اگر آج کوئی وزیر بیٹھ کے کسی سے 2-3 ملین پاؤنڈ لے لے اور اس کو 1 ارب ڈالر کا فائدہ پہنچا دے تو وہ کرپٹ ہے. لیکن اگر بھائی میں تو آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ نے بات شروع کی، میں نے تو شروع نہیں کی. میں نے تو مالن جبا کا ذکر نہیں کیا، UPI کا ذکر نہیں کیا، NICL کا ذکر نہیں کیا. نواز شریف کو $20 ملین دیے. آپ نے شروع کیا. اچھا چلیں افتخار میں باری باری. 71 سال تو آپ کو لوٹ دے رہے ہیں، ان کا جواب دینا. اپنا خود جرنیل آپ نے لگایا. آپ دیکھیں گھبرا گئے ہیں آپ. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کو غیر مناسب لگ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا. تو مجھے بات تو کر لینے بات کرنے ابھی تو میں نہیں کوئی بات نہیں. تو آپ اپنی باری پہ جواب دے دیجیے گا، پورا ٹائم لے دیجیے گا. کمپلیٹ کریں آپ. ابھی آپ نے 6-6 ہزار روپے کا ہیرا کر رہا تھا. وہ کرپشن نہیں ہے، وہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ جا کے وہ جو گھڑی کے اوپر ایک ہیرا جو ہے وہ 6,000 کا پڑتا تھا، یہاں پہ لوگ لینے جائیں ہیرا تو لاکھوں کا پڑتا ہے. خان صاحب جس وقت ہیرا لینے جائیں تو 6,000 کے حساب سے ان کو ہیرا مل جاتا ہے. جتنے بھی ہیرے جڑے ہوں وہ کرپشن نہیں ہے. کوئی چیز کرپشن نہیں ہے کیونکہ nothing sticks to him. کوئی بھی چیز ہو، وہ خان صاحب نیک ہیں، ریاست مدینہ کے والی ہیں، اس کے باوجود
کہ انہوں نے 350 450 کنال زمین اپنی اور اپنے بیگم کے نام پہ لے کے $250 ملین کا ٹیکہ لگایا. یہ جو بھی نیب میں میں میک شور کر رہا تھا پتہ کروں کہ آپ صرف بات کر رہے ہیں. آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے اخباروں کے اندر بھٹی صاحب اہل قلم ہیں, ابھی اخباروں کے اندر آیا ہے, بلایا ہے ان کو, تمام کیسز چل رہے ہیں. آدھی بریکنگ نیوز دے دوں؟ دے دیں آدھی بریکنگ نیوز کے بعد. آدھی بریکنگ نیوز ہے. ایک ملک کے سابق وزیر اعظم نے جو ہے وہ توشہ خان, یہ نیا کیس, اب میں ملک بھی نہیں بتا رہا آپ کو, 6 ارب مالیت کے گلف سٹیٹ سے جیولری لی, اس کو مبینہ طور پر لوکل جیولر کے ذریعے اس کی قیمت لگوائی صرف 3 کروڑ اور اس کا آدھا 1.5 کروڑ جمع کرایا اپنے ملک کے توشہ خانہ میں. اب یہ آدھی بریکنگ نیوز اس لیے ہے کہ ابھی میں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ میں بتانا نہیں چاہ رہا. میں جب فل بریکنگ نیوز ہوگی تو وہ ملک بھی بتا دوں گا, اس ملک کے پرائم منسٹر کا نام بھی بتا دوں گا, وہ جیولز کہاں سے آئے. کمپنی جو ہے ان کی میں آپ کو بتایا تھا, وہ گراف اور بلگواری کے جو ہے وہ ون آف اٹس کائنڈ جیمز ہیں. اور یہ وہ کیس ہے جو ابھی تک دنیا میں سامنے آیا نہیں ہے, اور یہ کیس جب آئے گا تو آپ دیکھیے گا اس کے بعد بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ 6 ارب مالیت کے ویریفائڈ جو جیولری ہے ون آف اٹس اون کوائن رائل, وہ صرف 1.5 کروڑ میں لی گئی ہے. اب آپ کنٹینیو کریں, یہ ریکارڈ میں رکھ لیجئے گا, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آدھی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. دیکھیں, لیکن دوسری جو آپ کا سوال ہے وہ اہم ہے. ملک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ ایک سخت وقت سے گزر رہا ہے, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر استحکام آئے. یعنی یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں, ملک میں جتنی معاشی کنسٹرینٹس ہیں, اس کے باوجود اکتوبر, نومبر, دسمبر 3 مہینوں کے اندر ہم نے پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی ہے. آپ اپنے ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو امپیریکلی دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 3 مہینوں کے اندر پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی ہے. اس کے باوجود کہ اس وقت 10% ڈپلیشن ہو چکی ہے, ہر سال 10% گیس کم ہو جاتی ہے, اس کے باوجود ہم گیس فراہم کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اکتوبر میں کوہرام مچ چکا تھا, اکتوبر کے مڈل میں, سیکنڈ ویک کے اندر. آپ اخباروں میں بے شک ہیڈ لائنز دیکھ لیں. ابھی یہ دسمبر کا مڈل آ چکا ہے, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اوقات جن کا ہم نے اعلان کیا ہے ان میں لوگوں کے گھر میں گیس آئے, اور جہاں پہ ہمیں کنسٹرینٹس ہیں انفراسٹرکچر کے, وہاں پہ ہم ایل پی جی 20,000 ٹن اضافی ایل پی جی لا رہے ہیں. آپ کی تو پلاننگ اکتوبر کی لگ رہی ہے. بھٹی صاحب یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں, مطلب مصدق ملک صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ جس طرح کا پروٹیسٹ, واول اور کنسرن تحریک انصاف شو کر رہی ہے, اس کا تو 1% بھی لگ نہیں رہا کہ یہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی احساس نہیں ورنہ میں پارٹی بن جاؤں گا, اس کو ویٹیج دے رہے ہیں. آپ کے نزدیک اتنے کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے کہ اگر تحریک انصاف صحیح کہہ رہی ہے, میں کہتا ہوں ایون اگر تحریک انصاف 50% بھی صحیح کہہ رہی ہے تو ملک کی اکانومی بدحالی کا شکار ہے. اور عمران خان نے بڑی امپورٹنٹ بات آج کی ہے کہ اکنامک سیکورٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی تو آپ کی سیکورٹی بھی اس سے بہت اس کو زد لگے گی. تو آپ بھٹی صاحب, آپ کے خیال میں ان کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے, یا یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھ رہے. پچھلی دفعہ تو آئی ایم ایف کو خط لکھنے شروع ہو گئے کہ اللہ کے واسطے پاکستان کو کہیں پیسے نہ دے دینا, یہ نہ ہو یہ بچ جائے, خدا نہ خواستہ. آپ ان کی اس بات کو مائنس کر دیجیے گا, حذف کر دیجیے گا, میں میرا بات کنٹینیو کروں گا. میں اب آپ بتائیے سر کہ کیا وجہ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے جلدی الیکشن کو حل سمجھتے ہیں اس ملک کی اکانومی کا کو ریکور کرنے کا, اور آپ کے خیال میں بھی یہ حل ہے کیونکہ اربوں خربوں روپے الیکشن پہ بھی لگنا ہے, سیلابی کیفیت بھی ہے, مردم شماری بھی نہیں ہوئی, الیکشن کمیشن بھی عمران خان صاحب کی مرضی کا نہیں ہے, اور پتہ نہیں فوج سے وہ کیا چاہیں گے, اب کی دفعہ اندر ہی کھڑی ہو یا باہر کھڑی ہو, اور فوج کیا کرتی ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. ایک جملہ صرف, دریا کوزیں بند کیا میں نے, آپ نے جیلنس کی ویسی بات نہیں کی, لیکن چلیں برار بولے کیا کہیں. آپ نے جو یہ 6 ارب والی دی ہے وہ واقعی کوزے میں بند کی ہے. کون سی والی؟ ہاں وہ جو آدھی بریکنگ نیوز. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مصدق بھائی نے سارے ان کے کرپشن کے مبینہ سکینڈلز گنوائے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی کرپشن ان کے نزدیک بی آر ٹی تھا, معلم جبہ تھا, نیب زدہ اپنی کابینہ میں تھے, پنڈورا لیکس والے اپنی کابینہ میں تھے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی کرپشن کوئی نہیں, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ادھر بھی کرپشن کوئی نہیں, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کل تک زرداری صاحب ان کے سب سے بڑے کرپٹ تھے, اور یہ ان کی نظر میں یہ پیٹ سے انہوں نے پیسے نکالے تھے کرپشن کے. اچھا, اور ان کی نظر میں وہ کرپٹ تھے,
اب وہ بھی اکٹھے. کرپشن اس ملک کا کوئی مسئلہ نہیں. اور شہباز شریف صاحب نے مجھے انٹرویو میں کہا تھا کہ زرداری صاحب, میں نے کہا کہ اگر عمران خان کی وجہ سے الائنس کرنا پڑ گیا کبھی, پوچھا تو میں 2014 میں تھا, تو کیا آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا زرداری صاحب سے تو وہ زر بابا 40 چور ہے, ان سے الائنس کرنا ایسے ایسے موت کے کنویں میں چھلانگ لگا تھا. اس کے انہوں نے کہا کہ پروردگار بزرگ پروردگار کی قسم کہ تیرے اگر پیسے نہ واپس لائے, اس قوم کی قدموں میں نہ نچھاور کیے. اور زرداری میں دیتا ہوں زرداری صاحب کہ اگر اس مرتبہ بھی ہم نے اسے معاف کیا, اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. اور بلاول کہ چھوٹے میاں صاحب آشیانہ کے کرپٹ, ماڈل ٹاؤن کے قاتل اور میٹرو کے کرپٹ, سارا کچھ لے گا. اب آ جائیں اس بات پہ, کرپشن کوئی مسئلہ نہیں کسی بھی جھڑے میں. اچھا, نمبر 2 اس پہ آ جائیے گا کہ یہ مثال کے طور پہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کوئی روڈ میپ, کوئی ویژن, کس کی بات کر رہے ہیں ان کے بعد؟ میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ یہ نہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے پوچھا ہے روڈ میپ کا, یہ الیکشن روڈ میپ کا پوچھے تو میں آپ کو روڈ میپ. الیکشن میں عمران سے مذاکرات کے لیے اتنے بڑے بڑے ایزی لگ رہے ہیں, کہہ رہے ہم نے تو کرنا ہے تو الیکشن کرائیں گے. مطلب یہ اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ روڈ میپ روڈ میپ کوئی روڈ میپ نہیں ہے, روڈ ہی کوئی نہیں ہے, روڈ ہی کوئی نہیں ہے. گڈی چلائی اندھا دھند چلائی جا رہے ہیں, وہ جو ڈسکا والی دھند تھی نا, اور یہ جو موٹر وے والی دھند ہے اس میں, اور آپس میں ہی ماری جا رہے ہیں. میرے سوال کا جواب پوچھ لو, آگے جا اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بھائی جان 27 کلومیٹر کی حکومت میں کانفیڈنس کی وجہ دیکھیں. دیکھیں ای وی ایم ختم, نیب ختم, نومبر تقرری ہو گئی, اور یہ والی ذرا بات ہے نا, باہر یہ سب پہ بھاری لگ رہی ہے. باہر سے اندر, مریم صاحبہ باہر, سلمان شاہ پھولوں کے ہار, اور سارا کچھ. ایک تو یہ کانفیڈنس کی وجہ. دوسری کانفیڈنس کی وجہ ہے عمران خان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ کیا لگ رہی ہے, بتا دیں, کیونکہ اگر ان کا کانفیڈنس ہے تو وہ ان کی کانفیڈنس اور ان کے جو جلدی کا کیسز, ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. سیتا وائٹ سے لے کر یہ ممنوعہ فنڈنگ اور توشہ خانہ اور مرشد پاک, یہ سارے چاروں طرف سے گھیر کے اب نواز شریف صاحب کو اہل کرائیں گے, ان کو نااہل کروائیں گے. کیا مطلب ہے وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. کیا بات اچھا, تو اب گھیر کے خان کسی گھیرے میں آتا ہے, خان تو خود جو ٹریپ ڈالتا ہے نا, بڑی بڑی پولیٹیکل حکومتیں جاتی ہیں. پھر مقدمہ وہی ہے. یہ معیشت کے بڑے ارسطو تھے, معیشت کے ارسطو تھے, ایمان سے منہ بند کرا دیتے تھے. اور ایک مرتبہ آنسو بھی دیکھے, دال کتنے کی ہو گئی, بجلی کتنے کی ہو گئی. بھائی جان مجھے سے ٹف سوال کرتے ہوئے خود لحاظ آتا ہے, یار میں کیا پوچھوں ان سے, ان کی تو پلے ہے ہی کچھ نہیں. 7.5 مہینے میں انہوں نے روڈ میپ کا 7.5 مہینوں میں آپ کے پاس روڈ کا آر نہیں ہے, میپ تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا, 7.5 مہینوں میں انہوں نے عمران خان کو مسیحا بنا دیا, اس کے گناہ بخشوا دیے. یہ نائل کروا دیں گے, اندر کروا دیں گے, اس کا کوئی نہیں. وہ پارٹی کے چیئرمین بن جائے, اور بن جائیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. افتخار بھائی, سننے میں آیا ہے کہ کینڈیڈیٹس کی لسٹ تیار ہو گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے, خدا ایسا دن کبھی لے کے نہ کہ عمران صاحب جو ہے وہ نااہل ہو جائیں پارٹی چیئرپرسن شپ سے, یہ قیامت کی گھڑی مہر بھٹی دیکھ رہے ہو اور بھٹی صاحب کی تصویر تیز سے چل رہی ہو, یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت سنا ہے وہ لائن لگ گئی ہے کہ کون سے لوگ ہیں اگلے امیدوار. میں چاہوں گا میرا بھائی افتخار ضرور, کیونکہ یہ 2-3 ہی لوگ ہیں تحریک انصاف میں, ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان سے تو میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ خراب کرنے میں تلے میں افتخار صاحب, لیکن میں خراب کرنے نہیں دوں گا. ایک بریک لوں گا جی اسی پہ میں. بریک میں بھٹی صاحب نے ایسا جملہ مارا ہے نا, میں آپ کو تھوڑی دیر میں سنوں گا. پہلے افتخار صاحب. افتخار بھائی, اب پہنچ گئے پروگرام کے آخری حصے میں, لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ حکومت پی ڈی ایم کی کے آخری حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے, اب میں آپ کو ان کا بتاتا ہوں کیا پوائنٹ ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے پسپا ہو چکے ہیں, پاپولر ہونے کے باوجود پولیٹیکلی فرسٹریٹڈ ہے. وہ جو پنڈی کے اندر سپورٹ تھی وہ نیوٹرل ہو چکی ہے, وہ جو کہیں اور سپورٹ تھی وہ بھی نیوٹرل ہو چکی ہے, کوچنگ بند ہو چکی ہے, انیفیکٹو ہو چکی ہے, اور کیسز کی اب بھرمار ہے. اب گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, اب کیسز بھی ہو سکتے ہیں. بھٹی صاحب نے کچھ کیس بتا دیا آپ کو. اس پولیٹیکل فرسٹریشن کے اندر عمران صاحب جو ہے نا, وہی تمام چیزیں کر رہے ہیں, کبھی اس کو کہہ رہے ہیں, کبھی اس کو کہہ رہے ہیں, انتخابی ماحول بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں بنے گا کوئی نہیں, سب کا حساب ہوگا. جی سر, اب آپ بتائیے افتخار بھائی. دیکھیں, عمران خان نے زندگی میں کبھی حرام نہیں کھایا, نہ حرام پہ مے فیئر, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, سر محل نہیں خریدا. عمران خان نے زندگی میں ٹوٹل کمائی اس کی ایک شوکت خانہ میں ہے, ایک جو ہے نمل ہے, اور ایک جو ہے اس نے القادر بنائی ہے. یہ پبلک ویلفیئر پروجیکٹس ہیں, تمام جگہ پہ غریب لوگ علاج کرتے ہیں. اس کو بھلا جتنا مرضی آپ سکینڈلائز کر دیں. توشہ خانہ میں عمران خان نے کوئی نہ امورل نہ کوئی ایلیگل کام کیا ہوا ہے.
اللیگل کام کیا ہوا ہے نواز شریف نے اور زرداری نے، جنہوں نے چوریاں کی ہوئی ہیں۔ عمران خان کا حق حلال کا پیسہ ہے، اس کا حق ہے اور قانونی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں ہو جائے۔ تیسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے عوام کھڑی ہے۔ یہ عمران خان کا بڑکپن ہے کہ وہ بیچ میں کھڑا ہے۔ یہ بٹی صاحب کو اور آپ کو بھی بڑا کلیئر ہو جائے گا، جس دن عوام کے آگے سامنے سے وہ ہٹ گیا، یہ مصدق صاحب یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو یقین سے، ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے قابل احترام دوست ہیں میرے، اس اسٹوڈیو سے باہر نہیں جا آپ ڈرا رہے ہیں؟ سکتے۔ عمران خان وہ واحد شخص ہے جو نہیں میں ڈرا نہیں رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 2 ٹائم کی روٹی آپ چھینی سر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کسی وجہ سے میں یہ کہہ گرفتار رہا ہوں ہو کہ گئے آپ نے 2 ٹائم کی عوام جو روٹی ہے پی چھینی ٹی آئی کی ہوئی وہ چھوڑے گی نہیں اداروں کو؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں سے آپ نے 2 وقت کی روٹی چھینی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بندہ کھڑا ہے، اس کا نام ہے عمران خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جمہوری طریقے سے پیار محبت سے جی ان کو اچھا سر کہنا یہ بتائیں نا، چاہیے۔ یہ پنجاب اسمبلی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس استحقاق نہیں، اسمبلیاں توڑنے پیار کا۔ محبت ان کو کیا پی ڈی ایم ہے اس آپ کی پیار محبت کے لائق؟ سر یہ لوگ نہیں ہیں آپ کی پیار محبت کے لائق۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈنڈا چلائیں پورا ملک کا پیار محبت ہے، توڑ کیوں نہیں رہے آپ؟ نہیں ملک کا پیار محبت ہے۔ افتخار بھائی مجھے بتائیں نا، چھوڑے پیار محبت تو ان کا نہیں، آپ کا زیادہ ہے، آئی انڈرسٹینڈ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پنجاب اسمبلی توڑ کیوں نہیں رہے؟ ان کا ہے ہی نہیں ہے، زیادہ کیا ان کا ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا ان کا پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی، پنجاب اسمبلی سر چوتھی دفعہ پوچھ رہا ہوں، پنجاب اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہے؟ آگے سامنے نہیں ٹوٹ جائے گی نا، اس مہینے عمران ٹوٹ جائے گی، کھڑے آپ کے سامنے ٹوٹے گی، آپ پروگرام کر رہے ہو یہ سب اس میں ٹوٹ جائے گی۔ چلیں یہ تو ایڈوانس مبارکباد میں سر سب سے پہلے کروں گا۔ ہاں یہ ٹوٹ جائے گی، ان کے سامنے ٹوٹے گی، آپ دیکھیں کیسے مقبول ہیں بھٹی صاحب، اور وہ عوام کے آگے کھڑے ہوئے، اگر وہ پیچھے ہٹ گئے نا، گرفتار شدار ہو گئے ادھر ہو گئے تو بس عوام چھوڑے گی نہیں، کسی کو نہیں چھوڑنا اس نے۔ بھائی جان آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس وقت اس گھڑی تک وہ وکٹری سٹینڈ پر 3 ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔ فرسٹ پہ بھی عمران ہے، سیکنڈ پہ بھی عمران ہے، تھرڈ پہ بھی عمران ہے۔ ارریلیونٹ ہو گئے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب، کچھ اور کہہ رہے تھے آپ، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز 2 ہیں، ایک ہے مقبولیت، ایک ہے قبولیت۔ واہ، مقبولیت میں نمبر 1 پہ ہیں، ایک ہے مقبولیت، ایک ہے قبولیت۔ مقبولیت میں نمبر 1 پہ ہیں، قبولیت میں مائنس میں ہیں، اور قبولیت کا پل صراط انہیں عبور کرنا ہے۔ اور میں آخری جملہ آپ کے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان تحریک یوٹیوب روٹس، پاکستان تحریک انصاف، جی باقی چھوڑ دیں سارے کام۔ اب پاکستان تحریک انصاف کبھی جن کا موسن تھا جنرل باجوہ، جب انہوں نے ان کو غدار بنایا تو میسج کہیں بھی اچھا نہیں گیا، پوری فوج میں اچھا نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ آپ سے پوچھ نہیں رہا، آپ کو بتا رہا ہوں، انڈورس کر رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سارے کر سکتے تھے سر، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی ادارہ یا کوئی پاورفل اینٹی جتنے عمران خان ہے وہ ان کو غدار ثابت کر، غدار کی ٹرولنگ کرتے ہیں جی، تو عمران خان کیسا فیل کرے گا؟ سر نواز شریف، زرداری صاحب، عمران خان، جنرل باجوہ، آپ، میں، کوئی بھی غدار نہیں ہے پہلی بات، لیکن جو ان کا تو پاکستان تحریک انصاف کا تو موسن ہے، بڑا سینسٹیو پہلو ہوتا ہے، کسی بھی فوجی کو غدار کہنا، موسن ہے ان کا۔ اور آپ نے انسٹیٹیوشن کو کہا اور اس کے چیف کو کہا، اور پاکستان کی ہسٹری کے نٹوریس ترین ٹائٹلز میر جعفر میر صادق دیے، اور نون لیگ دل میں بھی خوش تھی، انہوں نے کہا اچھا ہویا جی ایہی لے کے ایسے انہوں نے بھگتن کیوں جی اس طرح، لیکن میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ آخری مذہب کا ایک جملہ میں معذرت چاہتا ہوں، مذہب کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندے کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا۔ صادق صاحب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ہم رہیں نہ رہیں، اقتدار میں ہوں نہ ہوں، لوگ پکڑ لیں یا نہیں پکڑیں، لیکن افتخار درانی صاحب کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے، اللہ کی امان میں بھی رہیں گے اور انشاءاللہ ملک کے اندر بھی حفاظت سے رہیں گے۔ عمران خان صاحب کی افتخار صاحب کیونکہ انہوں نے مجھے کہا نا ڈاکٹر صاحب کو نکلنے نہیں دیں گے، تو میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ حفاظت سے میں رہیں گے۔ تو بھٹی صاحب یہ حیران ہوں کہ دونوں پارٹیاں ٹھیکیدار بنی ہوئی ہیں، اگر صادق صاحب کرائم کریں گے تو کیوں نہیں جیل میں جائیں گے، خدا نہ خواستہ، اور افتخار صاحب اگر جو ہے وہ کوئی وائلیشن کریں گے وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ افتخار صاحب نے کون سا جرم کیا؟ اگر آپ کو کس طرح پتا وہ نہیں کریں گے، یا آپ کس طرح پتا آپ نہیں کریں گے؟ ایک جملہ ڈاکٹر صاحب سمجھنے نہیں جا رہے اس بات کو، جلدی بولو یار جلدی۔ ایک جملہ، یعنی ڈاکٹر صاحب کس کے بہاف پہ سمجھا رہا ہوں، کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کیا جرم کیا، وزیر اعظم کشمیر کیا جو سنٹورس بند کر دیا، کیا جرم کیا، کیا جرم کیا، نہیں کرتا۔ بھٹی صاحب کو آپ بتائیں۔ سر میں نے تو یہ کہا ہے
کہ کسی بھی ملک میں اس طرح کی بات کرنا مجھے لگتا ہے مناسب نہیں. میں تو چاہتا ہوں میرے دوست ہیں میرے ساتھ افتخار صاحب پوائنٹ آ گیا, یقین کریں آپ کو بات بتاؤں, میں سمجھتا ہوں مجھے اس حکومت پہ اتنا غصہ ہے پی ڈی ایم پہ, لیکن جب میں آپ کی شکل دیکھتا ہوں نا سارا غصہ اتر جاتا ہے. شریف النفس اور میں آپ کی شکل دیکھتا ہوں تھکاوٹ اتر جاتی ہے. لے جی کل تک دیجیے اجازت.